پرویز صاحب اس سوال کا جواب دے دو. آج تک کسی بھی ترم خان مسلمان نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا ہے ابھی تک کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی. کیونکہ آپ نے سوال کیا نا کہ اللہ کو کیا ضرورت, خدا کو کیا ضرورت تھی اپنا بیٹا وہ کرنے کی, یا کیا کہتے ہیں وہ اس پہ سولی پہ چڑھنے کی. اسی پہ میرا سوال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی. اوکے, پرویز عالم. جی جی جناب, مومن ہے پیارے بھائی؟ جی 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 میں تو مومن ہوں بھائی. مومن ہے, نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ جی ہاں پڑھتے ہیں سر. میں پڑھتے بہت دیر ہیں. سے آپ لوگوں کو سن رہا ہوں, پچھلے تھوڑی دیر پہلے آیا بھی تھا لیکن آپ نے لیا نہیں تھا. جی جی, ابھی آپ سے بات کریں گے نا, ابھی آپ کا موقع ہے, آپ کی باری ہے, کوئی مشکل نہیں. سر آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ آیت الکرسی ہاں آتی ہے, سنا لیکن آیت دیجئے پیارے الکرسی بھائی. سے ہی ثابت ہوگا کہ نہیں, آیت الکرسی پڑھوں گا تب ثابت درود ہوگا کہ میں شریف مومن سنا ہوں. دے, درود شریف سنا دے. دیکھیے وہ تو ٹھیک ہے, میں سب کچھ سناؤں گا اور قرآن مجید پڑھ کے بھی اڈن صاحب بتاؤں گا, ان جو کے بھی ذرا بولیں گے اس آپ پہ بھی کرنا. غور کرنا, ان کے کیا کہتے ہیں اس کو, لوگوں پہ بھی ذرا غور کرنا. بھائی کا لوگو بڑا بہائی ہے زبردست دکھ رہا ہے. یہ بہائی بندہ ہے, بہائی ہے یہ, مسلمان نہیں, بہائی مومن, ہے. ارے بھائی یہ تو کہہ رہے مومن بھائی ہے. نہیں ہو, بالکل نہیں ہو بہائی ہے بھائی, وہی کچھ نہیں ہوں میں. سر. یہ سنی چکرا جو مسلمان ہوں. ہے یہ بہائیوں کا ہے, آپ مسلمان ارے نہیں, آپ بھائی بہائی ہیں. وہ لگا دیا ہے سرو دھرم کے لحاظ سے بس, اور کچھ نہیں. سرو دھرم یہ کون سی نئی بھلے چیز آ گئی؟ بھلے ہی میں دیکھیے مومن تو ہوں, مسلمان ہوں, لیکن میں سبھی دھرموں کی عزت کرتا ہوں, سبھی دھرموں کو اسٹڈی ہاں اس کرتا پہ ہوں. بات کریں گے پرویز صاحب, اس پہ ہم جی بات کریں گے. پہلے آپ کچھ سنائیے ہمیں, پھر آپ کے آئیڈیولوجی پہ ہم بات کریں گے. جی ٹاپ تو میں کیا آپ نے بتائیے. یہودیوں کا, ٹاپ میں آپ نے, یہ یہودی بھی نہیں ہے, کون سا ٹاپ والا ان کا وہ ہے ڈفرنٹ. اسلام کو آپ نے اوم کے نیچے رکھا ہوا ہے, دیٹ از گڈ, ٹھیک ہو گیا ایٹ لیسٹ. اور ٹاپ پہ لیفٹ سائڈ پہ زوراسترین والے بھی ہیں, یہ چائنیز والے بھی ہیں, آپ نے ان کو بھی رکھا ہوا ہے, یہودیوں کو بھی رکھا ہوا ہے, ان کی بھی 6 شمائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. چلو بہترین, چلو ایٹ لیسٹ آپ نے ساروں کا کہا. سر یہ ہیں تو بہائی, لیکن چلے ان سے آیت الکرسی سن لیں ذرا, پتہ لگے گا. اور آیت الکرسی نہیں سنانا ہے تو درود شریف سنا دے پرویز بھائی, جلدی سے, ٹائم نہیں ہے بھائی زیادہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید سر آپ کا مائک خراب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر سننا چاہتے ہیں تو مائک خراب ہو گیا ہے, ہیڈ فون لگایا تو نکال دے وہ. مائک خراب ہو گیا, حق نہیں سمجھ نہیں نہیں آیا. چل رہا ہے میرا تو. سر یہاں پہ نہیں آ رہی ہے نا, ہیڈ آپ کی فون آواز بریک ہو رہی ہے. ہیڈ فون نہیں لگایا بھائی. ٹھیک ہے, پڑھیے ابھی کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ آپ کی بھی بریک ہو رہی ہے. اللہم صلی علی کیا محمد ٹائم. وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی آواز آئی؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. ہاں پھر اللہم بارک علی. ہیلو. جی جی. محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا اور اگر چلیے, میں ایک کوئی آپ کو سورت بھی چیلنج سننا دیتا ہوں جو چاہیں آپ نے تو وہ بھی بات سن کہی ہے. لیجیے. نہیں نہیں ٹھیک ہے, میں ایک آپ کو جی چیلنج دیتا ہوں. قرآن سے جی جی ایک آیت پیش کر دے جو یہ کہتی ہو کہ دنیا میں جتنی آئیڈیالوجی ہے سب کی رسپیکٹ کرو. 1,00,000 روپے ابھی لے کے جاؤ. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے. سر میرا پہلے چیلنج دہرائے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے جو بولا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ جو بولنا کیا چاہتے ہیں کہ چیلنج ہے بھیا پہلے وہ بولیے. اسلام جو ہے نا سبھی مذہبوں کا دشمن ہے, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں تو یہ نہیں کہتا ہوں میرا کہ چیلنج حضرت سر ریپیٹ کرے نا, کوشچن تو ریپیٹ کرے. کہ کوئی بھی ایک آیت ایسی پیش کر دیں جس میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہو کہ سارے دھرموں کا وہ کیا دہرائیں گے آپ؟ رسپیکٹ ہلو. کرو, عزت کرو, جی ساری آئیڈیالوجی کی آپ عزت کرو. ایک آیت پیش کر دے, 1,00,000 روپیہ لے کے جائے. ابھی
एडम साहब देख रहे हैं मैं कितना सखी होते जा रहा हूँ, 10 लाख, फिर उस दिन 5 लाख, फिर अभी 1 लाख। सर आप तो कमाल हो गए हैं यार, आप मैं ये क्या तो करूं ये यार, तो लाखों में ये खेलते हैं आप, लाखों सुनिए, में तो खेलते हैं ये आप बात साहिल भाई। पैसे की तो छोड़िए भाई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से ये साबित होता है कि भाई सभी धर्मों के जो है ना, आपको सभी लोगों की, सभी पूरे आलमीन की इज्जत करनी है, यार ये सभी साहिल, लोगों का ये रिस्पेक्ट करना मौलवियों है। को, इन मौलवियों के इस डायलॉग को मैंने न्यूज चैनल पे भी मारा है, इस डायलॉग की हाँ, बजाई थी मैंने। हाँ, ये वो डायलॉग फिर लेके आ जाते हैं यार, हालांकि ये डायलॉग तो न्यूज चैनल में वो मौलवी कब उठ के गया था, इसी बात पे उठ के गया था ना, याद है ना, जब वो हाँ, मौलवी भागा सही। था, एग्जैक्टली इसी नहीं चीज का आंसर दिया था तो उठ के भागा था, एग्जैक्टली इसी चीज का आंसर दिया था, आपको बताइए याद है? क्या आंसर जब है? आप और मैं मिलके मौलवी से बात कर रहे थे, तो वो एग्जैक्टली इसी चीज के जवाब में वो भागा था। याद आया साहिल भाई? नहीं याद आया तो जी। मैं ढूंढता हूँ अपने चैनल पे, नहीं, याद है, और याद वो है। लगाता है कि इसकी शॉर्ट लगाई थी, हाँ, लगाओ, लगाओ। उसकी शॉर्ट शॉर्ट भी लगाओ, बनाई मजा आ थी। जाएगा। तो कितनी स्टूपिड बात है, ये सारे के सारे इसी भी आते हैं। इस आयत के बाद कुरान खत्म हो गया बताइए। था, ये सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी, कुरान खत्म कर देना, कुरान खत्म कर देना ना, सूरत भी पूरी नहीं पढ़नी। क्यों मेरे भाई? ये सूरत पूरी पढ़े बगैर जी जी, इस्लाम बोलिए खत्म? बोलिए। इसी सूरत की पहली आयत में इस्लाम है, उसके बाद नहीं है। नहीं, उसके बाद भी है। नमाज में पूरी सूरत पढ़ते क्यों हैं ना, नहीं है? पूरी पढ़े ना। हाँ, पूरी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये मखदूब और दुआलीन किसको कहा है अल्लाह ने? देखिए, मग़ज़ूब और ज़ालिन उनको कहा है। नहीं नहीं, देखिए सुनिए। देखिए दुखिए, देखिए नहीं दुखिए नहीं, नहीं, देखिए दुखिए नहीं। दे- ये ले जरा सुने, आपके भाई मौलवी आप कैसे तो भागे थे सुनिए हमारे ना, से। आप तो बीच में पहले ये टोक सुन लो। देते हैं अक्सर भाई। कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, 7वीं सूरत में सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है, नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब उन्होंने दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह पर रखना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज नहीं पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल-नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। जी अरे कल्टी गलती गलती। गलती, भाग नहीं, गए, लेकिन आप भाग गए, आप गलत गलती। तफसीर कर रहे हैं। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज नहीं पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल-नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। ओ मसला ही खत्म, इतना खतरनाक मसला ही नहीं खत्म, मसला ही खत्म। भाई, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, अब ये नहीं है कि किनके ऊपर गजब नाजिल होगा। गजब जो कौन सा गलत गजब? रास्ते पर अभी चल सुना रहे नहीं थे, जिन आपने? पर ये नहीं कि गैर आपने गैर गैर मजहबी। जो, नहीं नहीं भाई, हाँ तो गैर मजहबी गजब राह पे ही है ना, और किसी सही राह पे है गैर मजहबी? भाई कोई भी चीज देखिए, अगर आप एक ओके, इंसान भी हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं मैं नहीं, देखिए, आपके हजरत ईसा की परस्तिश करता हूँ, उसको खुदा मानता हूँ, क्या मेरे ऊपर अजाब है? नहीं बिल्कुल नहीं है, मेरे ऊपर अजाब नहीं है? बिल्कुल अजाब नहीं है, अजाब नहीं है बिल्कुल। साहिल मैं इस डंगर तो से क्या बात तो करूं यार, इसलिए सीरियसली नहीं आई एम है, डन। सुनिए ना, मैं इसलिए नहीं है। नहीं करूंगा, अरे नहीं भाई, करूंगा। एक 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 बेगैरती की इंतहा है इसकी, कि अल्लाह कुरान में कहता है अरे भाई शिरक करने वाला जुल्मुल अजीम है, शिरक जुल्मुल अजीम है, और सुल देखिए इस्लामुल अजीम है, वो, यानी गुनाह अजीम है, और मेरी सजा कोई नहीं आप है उस हजरत पे ईसा की परस्तिश सुनिए करने तो की। ना, सुनिए तो, लाइक मेरी सीरियसली बात तो सुन लीजिए। आप उस पे कायम रहेंगे, इसकी बात नहीं है। देखो, ईमान की बात है। मैं अगर कायम हूं, आप जो है मरते ना, दम तक कायम हूं, मेरी गर्दन पे तलवार रख दो तो भी कायम हूं, मेरी कनपट्टी पे तो बंदूक रख दो ठीक है तो भाई, भी आप कायम हूं, आप कायम हूं। आपका ईमान सजा है अच्छा, कि नहीं है? आप क्या,
آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے, آپ کو جو ہے نا تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے اس آیت میں. تو اللہ جس کو ہدایت سے نوازتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے. کیا کروں اس کا؟ اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہوئی اس کا کیا کروں؟ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے, اور اہل کتاب اختلاف نہیں کیا تو اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا, مگر باہم صدام ضد کے باوجود جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے, یاد رکھے اللہ بہت حساب چکانے والا ہے. کیا کروں ان آیتوں کا؟ اچار ڈالوں, مربے میں ڈال دوں, کھیر بنا کے کھا لوں؟ تو اس میں کیا غلط کہا گیا؟ آپ چلیے اسی آیت پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کیا تو پھر کیا جو آپ کو غلط مجھے لگتا ہے؟ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بہت جلد عذاب دینے والا دیکھیے ہے آپ کہ سے نہیں ہے؟ حساب میں عیسیٰ کی لینے پرستش کا کرتا ہوں. مطلب حساب, بھائی میرے حساب لینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے اوپر غضب نازل ہو جائے گا, عذاب نازل نہیں ہو تو جائے گا. یہ ایک چیز سیکنڈ, نہیں ہے. غضب کی آیت سے تو آپ بھاگے ہو ابھی. علم شریف کی آیت میں غضب ہی تو تھا, اور کیا ہے؟ اس آیت میں بتا رہا ہے حساب لے گا, تو حساب لے کے کیا کرے گا؟ چمی کرے گا؟ عذاب نہیں دے گا؟ عذاب دینے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ آپ جو ہے نا اپنے رستے سے جب پھر گئے, یہ تھوڑی نا کہ آپ کے اوپر بھئی تلوار لے کے مسلمان جو ہے نا مار دے گا, کاٹ دے گا. ہاں, یہ ساری مسلمان باتیں تلوار تو لے آپ کے کر مارے, رہے انہوں ہیں. نے پورا ایجپٹ کو ختم کیا, 20 ملین ایجپشن آرتھوڈاکس کرسچن کا قتل عام کیا. کیوں جھوٹ بولتے ہو آپ ان لوگوں یار؟ کی ایک باتیں سیکنڈ کر یار, رہے ہیں جو ساحل خود میں جو ہے. جا رہا ہوں یار فی الحال. میں اس بندے سے میرا نہیں ہے, ٹیمپرامنٹ نہیں ارے ہے اس بھائی قسم کے دیکھو جھوٹے سے بات بات کرنا کرنے کا. چاہیے یار, بات کرنا ساحل چاہیے. آ میں جاؤ نے یار, لوگوں آپ آ کو جاؤ. بہت سارے. آئی ہاں بھائی کانٹ ٹاک پرویز دس. صاحب, ارے بھائی آپ لوگ جو ہے نا بات تو کیا کریں. آپ ویسے بھی شاید تھک گئے ہوں گے, 2.5 گھنٹے ہو گئے بات کرتے کرتے. نہیں ہم نہیں تکتے بھائی, آپ لوگ جو ڈنگر پنا نہیں کرتے ہو نا, مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے. نہیں بھائی, دیکھیے ڈنگر پنا کوئی نہیں کرتا بھائی. دیکھیے بات کرنی چاہیے. اگر مان لیجیے میں غلط ہوں تو مجھے آپ سمجھائیے, میں تو اس پہ تیار ہوں نا, میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن بھائی آپ لوگ اچھل کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ایک دم سے جو ہے نا, جو جس موضوع پہ بات کریں اس موضوع کو ہٹا کے کچھ دوسری باتیں کرنے لگیں گے. ابھی بہت دیر سے سن رہا تھا, بہت ساری چیز کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے نا لے کے جو ہے نا اس آیت کی تفصیل کرنی پڑتی ہے, اس آیت کو سمجھنا پڑتا ہے. صرف آپ لفظ کو لے کے پکڑ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے بھائی کہ آئیڈیولوجی کے بیسس پہ آدمی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتا؟ آئیڈیولوجی کے بیسک پہ جہنم پہ ہاں جائے گا کہ مطلب نہیں جو اللہ نہیں مانتا. کوئی جیزس کی ورشپ کر رہا ہے, کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی اور کو خدا مان رہا ہے, اس بیسس پہ جہنم جائے گا یا نہیں جائے گا؟ دیکھیے بھائی, جہاں آپ جو ہے نا, میں جس وے سے قرآن کو سمجھاؤں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ لوگ جس سر وے سے میں سمجھے ایک ہیں سوال آپ کر اس رہا ہوں, اس کا جواب دیجئے. جا سکتا کہ اچھا ہے جا اگر سکتا وہ ہے نا, تو پھر یہ آئیڈیولوجی کی رسپیکٹ کہاں سے ہوئی؟ یہ رسپیکٹ اور یہ کہاں سے صحیح ہو گیا کہ آپ کوئی بھی آئیڈیولوجی کو مان سکتے ہیں جب جانا جہنم میں, اور اللہ ایکسپٹ کرے گا صرف اسلام کو؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو ایکسپٹیبل دین ہے وہ اسلام ہے. دیکھو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اللہ کہنے کا مطلب, آپ جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو کوئی بھگوان کہتا ہے یا ہم اللہ کہتے ہیں یا کوئی کسی بھی نام سے, اس اوپر والا تو ایک ہی ہے. چاہے ہم اللہ کہتے ہیں, آپ اگر ہندو ہیں نہیں تو بھگوان کہتے بھائی ہیں. وہ ایک ہی ہے سنیے نا, میں نہیں بتا رہا ہے. ہوں, ابھی مثال کے طور پہ ایک سبھی منٹ رکیے, مذہب سب اگر سب خدا کو ماننے والے جو خداؤں کو مان رہے ہیں وہ سب ایک ہی ہے, تو آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ دیکھیے میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ سارے مذہب سر آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں کیا؟ سنیے نا, میری پوری بات تو سن لیجیے, اسی میں جواب آ جائے گا, بالکل آ جائے گا. نہیں, کیا آپ پہلے بولیے جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ دیکھیں ایک عیسائی مان سکتا ہے, ایک مسلمان تو نہیں مان سر سکتا. آپ جیزس کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے بھائی. نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ جس کو خدا مان رہے ہیں وہ اس کو آپ خدا نہیں مانتے. اب وہ کس وجہ سے خدا مان رہے ہیں ان کی سمجھ ہے بھائی. کوئی بھی بیسس پہ مان رہے ہیں, لیکن بات تو یہ پکی ہو گئی نا, جو بیسک آپ کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ پکارو, بھگوان پکارو, یا جس طریقے سے لوگ ان کو پکار رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے. تو میرے اس جہاں حساب تک سے علم ہے, جیزس کو خدا مانو. جیسس کو
عیسائی خدا نہیں مانتے, وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کس نے کہا خدا نہیں مانتے؟ خدا نہیں مانتے. دکھا ابھی کس سالے نے, کس حرامی نے جھوٹ کہا بولتا ہے, ہے کس یار. حرامی نے کہا خدا نہیں مانتے؟ کس نے کہا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اپنے پاس سے اپنا دین تو خدا اپنے تو پاس سے بولتا ہے بدل یار. دیا, دوسروں کا بھی بدل دو اپنے پاس سے. حد ہو گئی یار ساحل. خدا اپنا تو نہیں بدلے مانتے. دوسروں کا. ارے بھائی تو جیسس جو ہے نا بائبل میں ایلی ایلی لیما سبقتانی کیوں بولتے نہیں ہیں؟ وہ کہ چھوڑ دو, بائبل میں مجھے کیوں کیا چھوڑ دیا؟ لکھا ہے نہیں کیوں دعا لکھا کر ہے. رہے ہیں؟ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ وہ کس سے دعا کی ہے تو انہوں نے یہ بتائیے. یار اس نے اپنے باپ سے دعا کی ہے, اپنے باپ سے کلام کیا ہے, اس سے تو تمہیں کیا باپ تکلیف ہے؟ باپ تو بیٹا اپنے باپ سے بول رہا ہے, یعنی کہ یہی باپ تو خدا ہے نا. تو وہ تو اچھا ایک سیکنڈ بات سنو, آپ کا باپ انسان ہے؟ بھائی کسی کے باپ بھی انسان ہے, جب ہم انسان ہیں نہیں تو نہیں, ہمارے ہر باپ کسی کا انسان باپ ہے. انسان نہیں ہوتا, بکری کا باپ بکری ہوتا ہے, کتے کا باپ کتا ارے ہوتا ہے. وہ تو انسان تھوڑی ہے نا, آپ بکری. کا باپ, ارے آپ کا بھائی باپ انسان ہے بکری انسان تھوڑی ہے. سر؟ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ کتے ہیں, ارے انسان ہے, بکری ہیں؟ یہ بھی بتا دیجئے پہلے. ارے بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں تو انسان ہی ہوں گا نا, کتا تھوڑی ہوں گا جو بہترین. بات تو کر رہا ہوں. آپ کے جو والد صاحب ہیں, آپ کا جو باپ ہے, وہ انسان ہے؟ بالکل ہے. اوکے, تو جس کا باپ خدا ہے وہ خود کیا ہوگا؟ ارے بھائی جس کا باپ خدا ہے, اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس کا باپ خدا ہے وہ بھی خدا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ تو سے آپ آپ بولیں پھر گے اس وہ تو حساب سے نبی ہے پھر نا, خدا کے نبی ہیں آپ کا وہ. باپ انسان ہے اور آپ اس کے بیٹے, تو پھر آپ انسان نہیں ہوئے. ارے آپ بھیا وہ جانور تو ہیں؟ خدا کے نبی تھے, آپ وہ خدا کے نبی تھے بھائی. مطلب نہیں دیکھیے, یہ ہنسانے والی باتیں تو صحیح ہے, لیکن اب سیریسلی جو ہے نا, یار بات سننا یار, دیکھ بات سن, سیریسلی اس بھائی نے ایک دیکھو سوال کیا نا آپ سے. جس وقت جیسس پیدا ہوئے اس وقت خدا کون تھا بتائیے تو. پھر وہ جب بچے تھے تو خدا کون تھا؟ پھر ارے پوری یار دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ بات سنو, پوری دنیا کو وہی چلا رہا تھا. کیا وہ اپنا انسٹنس نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کیا خدا تمہارا لمیٹڈ ہے؟ اللہ لمیٹڈ ہے؟ اللہ تو میں پھر خدا لمیٹیشن کو ہے؟ پیدا ہونے کی ضرورت, تو خدا کو پیدا ہو کے کروس پہ چڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر؟ نہیں, ضرورت آپ ڈیفائن نہیں نہ کرو گے. وہ ہو آر ایسے ہی یو ٹو معاف سے ہو جائے, ضرورت تھی یا وہ نہیں تھی؟ انسانوں کو ایک بنانے کی سیکنڈ, ضرورت کیا تھی اللہ وہ کو؟ انسانوں کو کیوں بنایا تھا پھر؟ ایسے ہی معاف, وہ ایسے ہی انسانوں کو نہیں, معاف کر معاف اگر سکتا معاف تھا. ضرورت اس پہ میں کم چلیں کیا ہے؟ گے تو انسانوں کو کیوں بنایا؟ پھر نہیں بنانا چاہیے تھا انسانوں کو بھی. ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ تو کیا وہی تو ضرورت تھی بات بتاؤ ہے ذرا, بھائی, اس سوال کا جواب دو. ہر ایک چیز کی جب ضرورت ہے تو یہ ہے نہیں, کیا ضرورت اللہ نہیں کو ہے. کیا خدا ضرورت ہے؟ کہ نبی کو اپنا. پرویز صاحب اس سوال کا جواب دے دو. آج تک کسی بھی ترم خان مسلمان نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا ہے ابھی تک کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی. کیونکہ آپ نے سوال کیا نا کہ اللہ کو کیا ضرورت, خدا کو کیا ضرورت تھی اپنا بیٹا وہ کرنے کی, یا کیا کہتے ہیں وہ, اس پہ سولی پہ چڑھنے کی. اسی پہ میرا سوال ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی؟ اللہ کو اس لیے ضرورت تھی انسان بنانے کی تاکہ وہ اس کی عبادت تاکہ کریں, مطلب ضرورت مند تھا آپ کا اللہ. وہ اس کی عبادت کریں. آنا ضرورت مند ضرورت نہیں تھا, مند تھا نا وہ عبادت چاہا اور کروانے یہ کا. ہو گیا. ساحل صاحب یہ تو کمال ہو گیا, شارٹ بننی چاہیے. ضرورت مند شارٹ, تھا, شارٹ ضرورت بناؤ مند بھائی. اللہ ہے, شارٹ بناؤ جی. اللہ ضرورت مند ہے, اللہ ضرورت مند ہے, اس ضرورت کو مند نہیں, ضرورت اللہ نے تھی چاہا. انسانوں کی عبادت کی. ضرورت مند خدا ہے ان کا اللہ ضرورت مند ہے ارے بھائی اور محتاج ہے آپ لوگ, صحیح اپنی بات ہے, عبادت کروانے کے لیے. لوگ آتے ہیں کچھ میننگ فل بات کرنے کے لیے, لیکن آپ تو بالکل سب کا, میننگ فل. آپ آپ لوگ نے سب جو کا جواب جواب دیا اسی پہ ہم اپنی بات رکھ رہے ہیں. آپ نے خود کہا, میں نے پوچھا کیا ضرورت تھی, آپ نے کہا اس کو عبادت کروانی تھی. آپ نے ضرورت اللہ کی ثابت دیکھیے کر دی. بات کہاں سے شروع ضرورت ہوئی مند تھی, خدا ہے آپ کا. آپ نے کہا تھا بات کہ بھائی نہیں, آپ کوئی ایک ابھی آیت پھنس گئے. بتا جو دو سوال جس میں جو آپ ہے نا. ایڈم صاحب پہ ڈالنے, سنو پرویز, جو سوال آپ ایڈم جی صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اس سیم سوال میں آپ خود پھنس چکے ہو. آپ ایک اچھا, ضرورت کیا مند سوال خدا پوچھنا کی عبادت بتائیے. کرتے ہیں پیارے بھائی, محتاج خدا کی بھائی عبادت کر رہے ہیں ضرورت آپ. مند خدا نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جو ہے نا انسان اس کی عبادت کریں,
اور اس نے ایک Exactly, وہ قانون اس کی بنایا ضرورت ہے تھی نا جس اللہ پہ جو ہے کی. نا مطلب دو راستہ بنا دیا ہے, جس راستے پہ چلنا چاہیں وہ چلیں, تو وہ اس اور کی یہ دنیا ضرورت تھی کا نا اللہ ایک کی. نظام قائم ہے. بھائی وہ اللہ اور کی جہاں ضرورت تھی نا. ضرورت نہیں, اس کی خواہش تھی. ابھی آپ نے پھر اپنا سٹانس چینج کر لیا, پہلے کہا ضرورت تھی, اب چاہ رہا ہے خواہش تھی. تو ضرورت بھی اللہ بول سکتے ایموشنز ہیں, میں چلتا ہے, اس خواہش کی بھی بول خواہش سکتے تھی کہ ہاں, اس کو خواہش عبادت, مند اللہ ہے. اللہ جو ہے وہ ایموشنز میں چلتا ہے, اس کی ایموشنز پوری کرنی ہے, اس کی ٹھڑک پوری کرنی ہے عبادت کی, اسے لوگوں سے عبادت کروا کے مزہ آتا ہے, فیلنگز اس کی اچھی لگتی ہے, خواہش اس کی پوری ہوتی ہے, خواہش مند اللہ. بھائی آپ کا وجود سنیے نا, آپ کا وجود ہی خود اللہ کا ایک اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ سب آپ کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں. آپ کے اندر ہمارے بھی اندر ہم بھی ہے جو پائی جا خدا سکتی ہیں. تعالیٰ. پرفیکٹ. اگر میرے اندر اللہ کی صفات پائی جاتی ہے اور میں اس بالکل صفات پہ چلوں, اگر میں اس صفت پہ چلوں جو میرے اندر پائی جاتی ہے, جو اللہ کے اندر بھی ہے, تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ بالکل ملے گی, کنفرم ہے. اوکے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ متکبر ہے, لیکن اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور جنت جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ کی صفت ہے متکبر ہونا, اور جنت میں تو وہ مجھے بھیج نہیں رہا, اور میں اللہ کی صفت پہ پورا اتر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ کی میں ہر سمجھ صفت گیا. آپ میں بھی ہے. اب مجھے بتائیں, میں تکبر کروں تو میں جہنم میں کیوں جاؤں بالکل گا؟ ہے. تکبر ایک لمٹ تک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک لمٹ تک ہونی چاہیے. ایک لمٹ سے اوپر یہ جاؤ کہاں یار تو سے آ گیا ساحل برائی بن جاتی ہے. ایک لمٹ ساحل اللہ نے لمٹ ارے نہیں بتائی تھی یار, اس لیے یار میں کہہ رہا ہوں یہ بندہ اتنا جاہل اور بغیرت شخص ہے سر, اسے کیا جاہل بات نہیں, کی؟ یہ چالاک, ڈسپٹیو ہے, مکار ہے. اللہ قرآن میں ساحل میں کلیئرلی کہتا ہے کہ تکبر کرنے والا جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا ہے, قرآن میں کہتا ہے اللہ. بھائیوں, ہاں, اور یہ کہہ رہا ہے اور کہ پھر اللہ لمٹ قرآن میں تک کہتا ہے, آپ لوگوں تکبر نے نا کرنا چاہیے. تبلیغ جماعت سے سنیے, تو آپ لوگوں نے یار اس کو تبلیغی ساحل صاحب اس سے, کو نکالو یار, جاہل, اہل یہ حدیث جاہل سے, نہیں, پورا اہل بغیرت قرآن شخص سے ہے یار. اسلام کو سمجھا ہے. جا بھائی, تیرے بس کی بات بے نہیں ہے. وقوف تو جاہل. یہاں پہ آلریڈی جو ہے تو اور تیرا اللہ جو ہے آلریڈی کیا کہتے ہیں اس کو, ایکسپوز ہو چکے ہیں. تم جو یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو نا اس بات سے, یار آپ اللہ بول لو, خدا بول لو, بھگوان بول لو, اوم بول لو, سب ایک ہی ہے. یہ تم لوگوں کی دھوکے بازی ہے. جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے نا, پھر ایک ایک اندر کی چیز تمہارے اندر نہیں, جیزس خدا نہیں ہے, جیزس تو پروفٹ ہے, نہیں, شری کرشنا خدا نہیں ہے, وہ تو یہ ہے, نہیں, شری رام خدا نہیں ہے. یہ تمہاری مکاری جو تم لوگوں کو اوپر سے دکھاتے ہو نا, یہ تمہاری مکاری ہوتی ہے, دھوکے بازی ہوتی ہے. تم اپنی باتوں پہ ٹکتے نہیں ہو, قائم نہیں ہوتے ہو. اور اب اپنا ساحل دیکھو نا, اسلام. سوری جی ایڈم صاحب, فنش نہیں آپ کریں. بولو نا. میں نہیں, کہا میں ابھی کہہ رہا ہوں متکبر کہ کی یہ بات کر اپنا لو. نیا طریقے کا جو اسلام ہے وہ جا کے وہ جو مفتی اور مولانا بیٹھے ہیں نا, ان کو جا کے سکھاؤ, ہمارے پاس مت آؤ. بالکل صحیح کہا آپ نے, ایسا بندے کو وہیں پہ جانا چاہیے, ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سر متکبر کی اگر بات کریں تو اللہ کہتا ہے میں متکبروں کے ساتھ میں پیار نہیں کرتا, اور وہ جنت بھی نہیں جا سکتے. قرآن کی آیتیں یار جا کے پڑھ لو, میں نے اتنی دفعہ دکھائی ہوئی ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی صفت آپ میں ہے اور آپ اس کو اگر فالو کرو تو جنت جاؤ گے. اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں نے جنت نہیں بھیجنا متکبروں کو. تو یعنی اٹ از سچ اے ڈسپٹیو. نہیں, تھوڑا بہت ہو تو ٹھیک ہے, کہاں لکھا تھوڑا بہت ہو تو ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے تھوڑا بہت کہاں سے لایا بھائی لمٹ؟ یہ لمٹ کون سیٹ کرے گا؟ اینڈ دین اگین یار ایسی ڈسپشن یار which is so stupid کہ اگر ہم اس میں بھی جائیں نا, تھوڑا بہت, اچھا جی تھوڑا بہت کتنے لیول تک کا, کون سے لیول تک کا, پھر وہاں پہ آ جائے گا. پھر گیم یعنی جب جس بندے نے اپنی مرضی سے دین کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے, who the hell is he to do any interpretation quite frankly. اور پھر یار اسی وجہ سے یار میں تو عاجز آ جاتا ہوں ان لوگوں سے یار, ان کو الگ قسم کے ڈنگر ہے بھائی یہ لوگ.